بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اعز العلم فی الاعصار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ وصحابتہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبتہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اپنے گھروں کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مرکز کیسے بنایا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں جنات اور شیاطین گھس چکے ہیں، ہمارا سکون اٹھ چکا ہے۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر رحمت الہی کا نزول ہو سکتا ہے اور ہمارے گھروں سے نحوست جو ہے اور نفرت وہ ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، جو بھی انسان ہے اس کے ساتھ قرین من الجن و قرین من الملک، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ایک جن اور شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان اس کو بری راہ کی طرف رغبت دیتا ہے اور فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اچھی راہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ سورۃ انفطار میں، کہ فرمایا تم پر فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، کراماً کاتبین، وہ کتابت بھی کرتے ہیں، جو کچھ تم بات کرتے ہو وہ لکھتے بھی ہیں۔ اور کہیں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تمہاری زبان سے بات نکلتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہیں تمہارے آگے بھی اور پیچھے بھی، اللہ کے حکم سے وہ تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ تو غرض کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ صرف 3 وقت ہیں حدیث پاک کے مطابق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 3 اوقات میں یہ تم سے جدا ہو جاتے ہیں، شیاطین وغیرہ۔ پہلا پیشاب کے وقت، دوسرا غسل جنابت کے وقت، اور تیسرا جو ہے وہ غسل کرتے وقت۔ دوسرا جنابت کے وقت اور تیسرا غسل کے وقت، ان 3 اوقات میں تم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب کبھی تم غسل کرنا چاہو تو پھر تمہارے آگے یا کپڑا ہونا چاہیے، یا دیوار آڑ بننی چاہیے، یا تمہارا اونٹ آگے دیوار بننا چاہیے۔ اس لیے حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کیونکہ آپ جب غسل فرماتے تھے پھر بھی آپ کپڑا اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا استخشی من رجل تستخشی منہ الملائکہ، فرمایا میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے گھروں کو ایک رحمتوں اور برکتوں کا کیسے مرکز بنانا ہے، اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں بھائی، آج ہم قرآن و سنت سے بہت دور ہو چکے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر رحمتوں برکتوں کا بقع نہیں ہے، مرکز نہیں ہے، بلکہ نحوستوں کی اور شیاطین کے اڈے ہمارے گھروں میں بن چکے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات دیکھیں، ہم سوتے اٹھتے خاص اہتمام کریں مسنون کاموں کا۔ مثلا حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے یا اپنے بستر کی طرف آتا ہے تو اس کا فرشتہ اور شیطان دونوں اس کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ تیرے دن کا خاتمہ برائی پر ہو، فرشتہ کہتا ہے اچھائی پر ہو۔ جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک کا جب وہ بندہ ذکر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ نیکی کرتا ہے، فرشتہ پھر شیطان کو دھکا دے دیتا ہے اور اس بندے کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر نیند میں بھی وہ بیدار ہو جائے پھر اس کا فرشتہ اور اس کا شیطان پھر اس کی طرف لپتے ہیں۔ شیطان پھر اس کو وہی کہتا ہے کہ تیرا آغاز برائی سے ہو، اور فرشتہ کہتا ہے تیرا آغاز اچھائی سے ہو، وہ کہتا ہے شر سے ہو، وہ کہتا ہے خیر سے ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی رد الی نفسی بعد موتها ولم یمتها ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے میرے مرنے کے بعد، گویا کہ نیند بھی ایک موت کے مترادف ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے جو ہے میری روح کو میری طرف لوٹایا ہے اور مجھے مارا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے۔ پھر وہ اگر بستر سے گر کر مر جائے
تو حضور نے فرمایا وہ شہادت کی موت مرتا ہے، وہ جام شہادت نوش کرتا ہے، اور اگر پھر وہ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو فضیلت والی نماز پڑھتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ خلوت کرتا ہے اور فرشتہ دور ہو جاتا ہے، اور بعض روایات میں ہے صبح جب اٹھتا نہیں تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سوتے اٹھتے وقت سنت کاموں کا خیال رکھنا ہے، جب خیال رکھیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، شیطان دور بھاگے گا۔ نمبر 2، ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہو چکے ہیں، نیلے پیلے پیروں کا غلبہ ہے۔ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں، جو ہے کنز المال کی یہ روایت ہے، اور پہلا جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تفسیر ابن کثیر کا تھا، جو آیات پیش ہوئیں ان کے ماتحت علامہ عماد الدین دمشقی نے بیان کیا حضرت، تو اور یہ جو ہے کنز المال جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور علامہ منذری کی الترغیب و ترہیب اس کے اندر بھی موجود ہے، اور المجمع جو ہے اس کے اندر بھی، اور امام سیوطی کی تفسیر در منصور کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے گھروں کو نور سے بھر دو۔ اب نور سے کیا بھرنا ہوتا ہے؟ نور کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نور ہے۔ اللہ سرکار نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، اور جو بھلائی ہے اس کی طرف بڑھتی ہے، اور فرشتے وہاں آتے ہیں، اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں شیاطین اپنا اڈا بنا لیں، تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ روتا ہے، بچی ڈر جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، اور مشکات کے اندر بھی، اور ابو نعیم کی حلیہ اس کے 8ویں جلد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل کے فاصلے تک اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ جو ہے دور چلا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ نمبر 4، گالی گلوچ ہمارے ہاں بالکل عام ہے، اور حالانکہ حضور نے اسباب المسلم فسق، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کا گالی نکالنا ایک فسق ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو کہہ دیا تھا کالی ماں کا بیٹا، بخاری میں موجود ہے، تو حضور نے فرمایا تھا یا ابا ذر انک امر فیک جاہلیہ، ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر زمانہ جہلیت کی باتیں موجود ہیں، لہٰذا ہمیں گالیاں نہیں نکالنی چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ گالیاں نکالیں گے نوست پیدا ہوگی، نہیں نکالیں گے فرشتہ ہماری مدد کرے گا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں تو فرمایا خبردار تمہارے دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب تک وہ بندہ گالیاں دیتا ہے تو وہ دوسری کی طرف سے کیا کرتا ہے؟ جو خاموش رہتا ہے اس کی طرف سے وہ دفاع کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو اس کا زیادہ مستحق ہے، اور جب تو اس کو گالیاں دینے والے کو سلام کہہ دے گا تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ یہ سلام تیرے لیے ہے اور تو اس کا جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی اپنے گھروں کو جو ہے وہ پاک کرنا چاہیے، گالی گلوچ ہمارے گھروں کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور نمبر 6، خاوند بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی نوست کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے باب النکاح صفحہ 132 پر اور بخاری اور ابو داؤد وغیرہ میں یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خاوند بیوی کو بستر کی طرف بلاتا ہے اور وہ آنے سے انکار کرے، بعض روایت میں رات کا ذکر ہے چونکہ اکثر ہم بستری رات کو ہوتی ہے، لیکن علامہ خطابی فرماتے ہیں معالم السنن میں دن ہو یا رات ہو ایک ہی بات ہے، جب خاوند بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے تو فرشتے صبح تک اس کو لعنت کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور نمبر 6 یا 7 دیکھیں قطع رحمی، آپس میں بھائیوں کا ناراض ہونا، بہنوں کا آپس میں والدین کے ساتھ ناراض ہونا، یہ بھی نوست کا باعث ہے۔ امام منذری الترغیب و ترہیب کی 3 جلد صفحہ 345 پر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن ابی اوفر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا قطع رحمی کرنے والے پر
فرشتے نہیں اترتے، قطع رحمی کرنے والے پر فرشتے نہیں اترتے، لہٰذا اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ اور ایک اپنے گھروں کو جو ہے وہ پاک رکھنا چاہیے ہر قسم کی پلیتی اور نجاست سے۔ کوئی بزرگ بیمار ہو اس کو کسی برتن میں پیشاب کرا کے فوراً باہر پھینکنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجمع الزوائد کی پہلی جلد 204 صفحے پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا گھر میں تھالی میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ فرشتے پیشاب کی کہ گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور کوئی غسل کی جگہ میں ہرگز پیشاب نہ کرے، لہٰذا غسل خانہ الگ ہونا چاہیے اور واش روم جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو ہے، گھر میں جنبی آدمی جو ہے اسے فوراً غسل کرنا چاہیے، دیر اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ننگے ہونے سے روکتا ہے، اللہ کے ان فرشتوں سے حیا کرو جو تم سے صرف 3 حالات میں علیحدہ ہوتے ہیں، پخانہ کے وقت، جنابت اور غسل کے وقت۔ جب تم میں کوئی میدان میں نہ آئے تو اپنے کپڑے یا دیوار یا اپنے اونٹ کی آڑ لے لے۔ لہٰذا ہمیں ان سارے کاموں سے بچنا چاہیے جو نحوست کا باعث ہیں، ان سے ہم پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، ہمارے گھر اللہ کی نزول رحمت کا مرکز بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔